بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 83 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجوہات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: عدم التمییز بین الشیء وشبہہ ینقسم الی ما یتعلق بالالفاظ وإلى ما يتعلق بالمعانی۔ القسم الاول اعنی ما يتعلق بالالفاظ قسمان: الاول ما يتعلق بالالفاظ لا من جهة الترکیب، والثانی ما يتعلق بها من حيث الترکیب، ثم المتعلق بالالفاظ من جهة الاول قسمان: الاول ما يتعلق بالالفاظ انفسها، وذلك بأن تكون الألفاظ مختلفة في الدلالة فيقع فيها الاشتباه فيما هو المراد، كالغلط الواقع بسبب كون اللفظ مشتركا لفظيا بين معنيين أو أكثر، وكون أحد معانيها حقيقيا والآخر مجازيا، ويندرج فيه الاستعارة وأمثالها، وكل ذلك يسمى بالاشتراك اللفظي، كما تقول لعين الماء هذه عين وكل عين يستضيء بها العالم فهذه العين يستضيء بها العالم، أو تقول زيد أسد وكل أسد له مخالب فزيد له مخالب۔ والغلط في الأول كون لفظ العين مشتركا لفظيا بين عين الماء والشمس، وفي الثاني كون اطلاق اسد علی زید بالمجاز وعلی الحیوان المفترس حقیقیا۔ ترجمہ: فصل: شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا یہ منقسم ہوتا ہے اس کی طرف کے جو الفاظ کے ساتھ متعلق ہو اور اس کی طرف جو کہ معانی کے متعلق ہو۔ پہلی قسم یعنی متعلق بالالفاظ، اس کے دو قسم ہیں۔ نمبر ایک، وہ جس کا الفاظ کے ساتھ تعلق ہے لا من جہت ترکیب، اور دوسرا قسم کہ جس کا الفاظ کے ساتھ من حیث الترکیب تعلق ہے۔ پھر جس کا الفاظ کے ساتھ تعلق جہت اول سے ہو تو اس کے دو قسم ہیں۔ پہلا قسم کہ جس کا خود الفاظ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کی صورت یہ ہے اور یہ بائیں صورت کے الفاظ دلالت کے اندر مختلف ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں مراد کے اندر اشتباہ واقع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ وہ غلطی کہ جو کہ لفظ کے دو یا زیادہ معانی کے درمیان مشترک ہونے کی وجہ سے واقع ہو، یا الفاظ کے معانی میں سے ایک کا حقیقی ہونا اور دوسرے کا مجازی ہونا، اس وجہ سے جو غلطی واقع ہو، اور اس کے اندر استعارہ اور استعارہ کے امثال داخل ہیں، اور ان سب کو اشتراک لفظی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ پانی کے چشمے کو کہیں کہ یہ عین ہے اور ہر عین سے عالم روشن ہوتا ہے، لہٰذا اس عین سے عالم روشن ہے۔ یا آپ کہیں کہ زید شیر ہے اور ہر شیر کے پنجے ہوتے ہیں، لہٰذا زید کے پنجے ہیں۔ اور غلی مثال کے اندر لفظ عین کے پانی کے چشمے اور سورج کے درمیان مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے ہے، اور دوسری مثال کے اندر لفظ اسد کے زید کے اوپر مجازی اور حیوان مفترس کے اوپر حقیقی اطلاق کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ فصل: عدم التمییز بین الشیء وشبہہ۔ سب سے پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق سمجھ لیتے ہیں۔ تو پچھلے سبق کے اندر مصنف نے غلطی کے دو اسباب بیان کیے تھے۔ نمبر ایک، غلط فہمی، اور نمبر دو، کواذب کا سوادق کے مشابہ ہونا۔
اور بعض محققین نے یہ کہا تھا کہ غلطی کا صرف ایک ہی سبب ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ شے اور شے کی شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا۔ تو اب اس فصل کے اندر مصنف شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنے کی جو وجوہات اور اسباب ہیں ان کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیل کرتے ہیں۔ شے اور اس کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک وہ کہ جس کا الفاظ کے ساتھ تعلق ہے، نمبر دو جس کا معنی کے ساتھ تعلق ہے، یعنی نمبر ایک متعلق بالالفاظ اور نمبر دو متعلق بالمعانی۔ متعلق بالالفاظ کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان لفظی اعتبار سے مشابہت پائی جاتی ہے تو پھر شے اور اس کے شبہ کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے۔ اور متعلق بالمعانی کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان معنوی اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے پھر جس کی وجہ سے شے اور اس کے شبہ میں فرق نہیں کیا جاتا اور غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ پہلا جو قسم ہے یعنی متعلق بالالفاظ، اس کے پھر دو قسم ہیں۔ نمبر ایک لا من جہتی ترکیب، نمبر دو من جہتی ترکیب، یعنی جس کا الفاظ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس کے دو قسم ہیں۔ نمبر ایک لا من جہتی ترکیب، یعنی تعلق تو الفاظ کے ساتھ ہے، لفظ کی وجہ سے مشابہت دو چیزوں کے درمیان آئی ہے، لیکن وہ جو لفظی مشابہت ہے وہ ترکیب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کسی اور وجہ سے مشابہت ہے۔ اور دوسرا قسم ہے من جہتی ترکیب، یعنی لفظی جو مشابہت ہے وہ ترکیب کی وجہ سے ہے۔ تو اب متعلق بالالفاظ کے دو قسم ہو گئے، لا من جہتی ترکیب اور من جہتی ترکیب۔ لا من جہتی ترکیب، اس کے پھر آگے دو قسم کرتے ہیں۔ پہلا قسم وہ ہے کہ جس کا خود الفاظ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کی تفصیل کرتے ہیں آگے۔ وذالک بیان تکون سے اس کی پہلے صورت بیان کرتے ہیں کہ اس کی صورت کیا ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ دلالت کے اندر مختلف ہوتے ہیں۔ دلالت کے اندر مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ آگے عام ہے کہ وہ معنی حقیقی ہوں یا مجازی ہوں، یعنی جس طرح کہ مثلا ایک لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ معنی کے اندر مشترک ہے، یا اسی طرح ایک لفظ ہے اس کا ایک حقیقی معنی ہے اور دوسرا مجازی معنی ہے، تو پھر اس سے معنی اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان معنی میں سے مرادی معنی کون سا ہے۔ تو مرادی معنی غیر مرادی معنی کے مشابہ ہو جاتا ہے، تو اس سے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غیر مرادی معنی کو مرادی معنی ہے، جس سے انسان غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَيَنْدَرِجُ فِيهِ الْاِسْتِعَارَہ، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو کہ الفاظ دلالت کے اندر الفاظ مختلف ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ استعارہ، تشبیہ وغیرہ یہ بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يُسَمَّى بِالْاشْتِرَاكِ اللَّفْظِي، اور ان تمام کو اشتراک لفظی کہا جاتا ہے۔ کما تقول لعین الماء، یہاں سے مصنف دو مثالیں دے رہے ہیں۔ پہلی مثال ہے اشتراک لفظی کی کہ ایک لفظ ہے وہ مشترک لفظی ہے، اس کے ایک سے زائد معنی ہیں، تو پھر اس وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے کہ ایک جگہ اور معنی لے لیا جاتا ہے، دوسری جگہ اور معنی لے لیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی آدمی پانی کے چشمے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ حاضی عین، کہ یہ عین ہے۔ وَكُلُّ عَيْنٍ يَسْتَضِيءُ بِهَا الْعَالَمُ، اور ہر عین سے روشن جہان روشن ہوتا ہے، لہٰذا اس عین سے جہان روشن ہے۔ تو یہ جو نتیجہ ہے یہ غلط ہے، کیونکہ صغرا کے اندر جو عین ہے اس سے مراد پانی کا چشمہ ہے، اور کبرا کے اندر جو عین ہے اس سے مراد سورج ہے، تو حد اوسط کا تکرار نہیں ہے، اس وجہ سے یہ غلطی لگ گئی ہے کہ عین مشترک لفظی ہے، اس کے دو معنی تھے، تو ایک جگہ لفظ کا ایک معنی لے لیا گیا اور دوسری جگہ کبرا کے اندر دوسرا معنی لے لیا گیا۔ او تقول زید اسد، یہاں سے مصنف دوسری مثال دیتے ہیں۔ اس مثال کے اندر اسد ایک لفظ ہے، اس کا ایک حقیقی معنی ہے، دوسرا مجازی معنی ہے۔ اسد کا حقیقی معنی ہوتا ہے حیوان مفترس،
یعنی چیرنے پھاڑنے والا جو حیوان ہے، جانور ہے، اور اس کا مجازی معنی جب ہم کسی انسان کے اوپر اس کا اطلاق کریں کہ مثلا زید شیر ہے تو اس وقت اس کا مجازی معنی ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ زید ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ زید یہ چیرنے پھاڑنے والا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بہادر آدمی ہے۔ تو مثلا کوئی آدمی زید کو دیکھ کر کہتا ہے کہ زید اسد، زید اسد ہے، شیر ہے، وکل اسد لہو مخالب، اور ہر جو شیر ہوتا ہے اس کا پنجہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سے کوئی یہ نتیجہ نکالے کہ زید کا پنجہ ہے تو یہ نتیجہ درست نہیں ہے، کیونکہ صغرا کے اندر اسد کا مجازی معنی ہے اور کبرا کے اندر اسد کا حقیقی معنی مراد ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شے اور اس کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجوہات کا پہلا سبق پڑھا، اور آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ الفاظ دلالت کے اندر مختلف ہوتے ہیں، کہ الفاظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان لفظی مشابہت کی وجہ سے ایک جگہ ایک معنی لے لیا جاتا ہے اور دوسری جگہ دوسرا معنی لے لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر غلطی لگ جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح، اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔